نے رحمت بنا کے اپنے بندوں کے درمیان بھیجا. رحمت کا مفہوم پیار کے معنوں میں آتا ہے. یہ محبت، یہ رحمت والدین کو اولاد کے لیے بھی عطا کی گئی، استاد کو شاگرد کے لیے بھی عطا کی گئی، ایک پیر کو اپنے مریدوں کے لیے بھی دی گئی. لیکن یہ جتنے شعبے میں نے عرض کیے ہیں، اگر آپ غور فرمائیں گے تو زندگی کے ان تمام شعبوں کے اندر محبت کے جواب میں آپ کو محبت نظر آئے گی، پیار کے جواب میں آپ کو پیار نظر آئے گا. کوئی استاد اپنے نالائق شاگرد سے کبھی محبت نہیں کر سکتا. کوئی پیر اپنے نافرمان مرید کو دل کے کسی گوشے میں پیار کا وہ حصہ عطا نہیں کر سکتا جس کا مرید مستحق ہوتا ہے. لیکن اللہ کے نبی کو جو محبت کا، جو رحمت کا ملکوتی جذبہ عطا کیا گیا، وہ میں کیا عرض کروں کہ دنیا والوں کی محبت اور نبی کی محبت، لوگوں کی رحمت اور نبی کی رحمت کے اندر فرق یہ سامنے آتا ہے کہ لوگ اپنے پیاروں سے پیار کرتے ہیں اور اللہ کا نبی اپنے دشمنوں سے بھی پیار کرتا ہے. اور اس کی سب سے روشن مثال ہمیں فتح مکہ کے روز ملتی ہے. مکہ کی وہ سرزمین کہ جس پہ میرے اور آپ کے آقا نے اپنے بچپن کے ایام کو گزارا، جوانی کے دن گزارے، اور جب اللہ کے حکم کو دنیا میں نشر کرنے کا آپ کو اشارہ ملا تو اسی مکہ کی سرزمین پر ایک پہاڑی پہ چڑھ کے اللہ کے محبوب نے خدا کا وہ پیغام لوگوں کو سنایا. آپ حیران ہوں گے کہ خدا کا نبی جب پہاڑی سے اترنے کے بعد مکے کی گلیوں میں پہنچا تو چھوٹے چھوٹے بچوں نے آپ کے پیچھے تالیاں بجا کے جلوس نکالا. مکے کے آبرو باختہ نوجوان جن کی ایک ٹکے کی حیثیت نہیں تھی، حضور کی احانت کرتے، آپ کی حکم کرتے، اور مکہ کی عورتیں اپنے گھر کے گند کو لے کر اس نیت کے ساتھ اپنے مکانوں کی چھتوں پہ منتظر رہتی کہ کب آمنہ کا لال ہماری گلی میں سے گزرے گا اور یہ سارا گند ہم حضور کے جسم پر پھینک سکیں. لیکن ان ساری چوٹوں کو سہنے کے بعد کائنات حیران تھی کہ اللہ کا محبوب لوگوں کی ہوٹنگ اور گالیوں کو برداشت کرنے کے بعد، گند کو اپنے جسم پہ لینے کے بعد خدا کے گھر میں پہنچ جاتا اور کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر آنکھوں میں آنسو ہوتے اور خدا کا محبوب اللہ سے یہ التجا کرتا کہ اے میرے خدا، ان لوگوں کے اس سلوک کو دیکھنے کے بعد کہیں تو جلال اور غضب میں نہ آ جانا اور ان کی تباہی کا منصوبہ نہ بنا لینا. یہ تیرے محبوب کی عظمتوں کو نہیں سمجھتے، ابھی ان کو شعور نہیں ہے. اگر میرے مولا زندگی کے کسی مرحلے پر میں اپنی زبان سے ان کے حق میں بددعا بھی کر بیٹھوں، اول تو یہ ناممکن ہے، لیکن اگر کسی موقع پر ان کے مظالم سے تنگ آنے کے بعد میں بددعا بھی کر بیٹھوں تو میرے مولا پھر بھی تجھے اس گھر کی عظمت کا واسطہ ان کو تباہ نہ کرنا، اس لیے کہ مجھے اپنے نور بصیرت کی بدولت یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر یہ تیرے محبوب کے مقام کو نہیں سمجھتے تو ان کی آنے والی نسلیں تیرے محبوب کی عظمتوں کا ترانہ پڑھنے والی ہوں گی.
اور پھر ان کے مظالم کی وجہ سے اللہ کے محبوب نے اس مکے کی سرزمین کو چھوڑ دیا اور ہجرت فرما کے جس کو یثرب کہا جاتا تھا، جو کانٹوں والی سرزمین تھی، دکھوں والی سرزمین تھی، ریت کے نوکیلے ذرات کی سرزمین تھی، اللہ کا محبوب اس سرزمین پر پہنچا اور دنیا کا پہلا پاکستان اس سرزمین کو بنا کے مدینۃ المنورہ کا اعلان فرمایا، مدینہ بنا دیا۔ اس بستی کو اللہ کا محبوب پہنچ گیا اور 8 سال کے بعد کیا عجیب انقلاب آیا کہ اللہ نے وہ وقت عطا فرمایا کہ ایک وقت تھا خدا کا محبوب مکہ چھوڑنے پہ مجبور تھا، اور ایک وہ وقت بھی آیا کے لشکر کے ساتھ خدا کا محبوب ایک فاتح کی حیثیت سے مکے کی سرزمین پہ داخل ہو رہا تھا۔ 10,000 صحابہ کا لشکر آپ کے ہمراہ تھا، اور فاتح کی حیثیت سے جب میرا آقا مکے کی گلیوں میں داخل ہو رہا تھا، میں حضور کی سیرت کا یہ گوشہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا میں نے بڑے جرنیلوں کی تاریخیں پڑھی ہیں، ان جرنیلوں کی جو بار بار اپنے ملکوں کو ہی فتح کرتے رہتے ہیں، اپنے ہی لوگوں پر مظالم بھی توڑتے رہتے ہیں، اپنے لوگوں سے بدلہ اور انتقام بھی لیتے رہتے ہیں، لیکن اللہ کا محبوب جب فاتح بن کر آیا اس سرزمین پر کہ جہاں آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو پیٹا جاتا تھا، ایذائیں پہنچائی جاتی تھی، دکھ پہنچائے جاتے تھے، کانٹوں پر گھسیٹا جاتا تھا، سینے پہ پتھر رکھا جاتا تھا، انگاروں پر لٹایا جاتا تھا، آپ کے ساتھیوں کا خون بہتا تھا، ہڈیاں چٹکتی تھی، اور آپ کے ساتھی جو ہیں ان تمام مصیبتوں کو صبر و شکر کے ساتھ برداشت کرتے تھے، اور مارنے والے جب تھک جاتے ایک طرف ہانپ کے کھڑے ہو جاتے تو وہ جواب میں مسکراتے تھے، اور دیکھنے والے پوچھتے تھے کہ کیا تم دیوانے تو نہیں ہو، اور وہ مار کھا کے بھی کہتے تھے کہ ہم دیوانے تو نہیں پر محمد کے پروانے ضرور ہیں۔ اللہ کا محبوب اس سرزمین پر آج کے دن فاتح بن کر آ رہا تھا، اور عجز کے ساتھ آپ کی گردن جھکی تھی، اونٹنی پر سوار تھے، اللہ کی حمد کا ترانہ پڑھ رہے تھے، اور جب شہر میں داخل ہوئے مختلف دستے بنا کے آپ شہر کے گوشوں میں داخل ہوئے، ایک دستے کی قیادت آپ کی فوج کا جوشیلا سپاہی حضرت خالد کر رہا تھا۔ جب وہ مکے کی گلیوں میں آئے جیسے سکرین پہ فلم چلتی ہے، ان کی نگاہوں کے سامنے کافروں کے مظالم کا نقشہ پھر گیا، اور آپ نے ایک اعلان مکے کی فضاؤں کے اندر بلند کیا کہ اے مکہ والو، خدا دن اور راتوں کو پھیرنے والے ہیں۔ آج خدا نے دنوں کو پھیر دیا ہے، کل تمہارا تھا، آج ہمارا ہے۔ آج بدلے کے لیے تیار ہو جاؤ، آج انتقام کے لیے تیار ہو جاؤ، تم سے ایک ایک ظلم کا بدلہ آج چن چن کر لیا جائے گا۔ آج تم چھپ کے بیٹھے ہو، ابھی ہم دیکھتے ہیں، اور حضور کو کسی نے اطلاع کر دی کہ حضرت خالد تو یہ اعلان کرتے پھر رہے ہیں۔ میرے آقا نے حضرت خالد کو بلایا، اور بلانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ اے خالد، کیا پیغام نشر کر رہا ہے، کیا بات کر رہا ہے؟ عرض کی کہ اللہ کے محبوب، میں دنیا کفر کے ان بھیڑیوں کے خلاف بات کر رہا ہوں جو صحابہ آپ کے ساتھیوں کے خون سے اپنی وحشت کی پیاس کو بجھاتے تھے، میں ان کو ڈرا رہا ہوں۔ آج وہ گھروں میں بیٹھے چھپے ہیں اور اس انتظار میں ہیں کہ ہم سے کیا سلوک کیا جانے والا ہے، میں اس لیے یہ اعلان کر رہا ہوں۔ تو رحمت کائنات، محسن انسانیت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ خالد، ایسی بات مت کرو، اس سے میری رحمت کو تکلیف ہوتی ہے۔ وہ ستانے کے عادی ہیں اور ہم معاف کرنے کے عادی ہیں۔ مجھے وہ وقت یاد ہے جب یہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے تھے، مجھے وہ وقت یاد ہے جب میرے ساتھیوں کو ایذائیں پہنچاتے تھے، لیکن آج جب ہم فاتح بن کر آئے ہیں مکے کی گلیوں کے اندر، اس بات کا اعلان کر دو کہ مکہ کے کافروں، گھروں میں چھپ